ٹی وی پہ دیکھتا ہوں غصہ چڑھتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں کہ خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے. ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے قومی نشریاتی رابطے پر سرکاری خرچے کے اوپر پاکستان کی عوام سے براہ راست جھوٹ بولیں گے اور ایک ایسا جھوٹ کا عالمی ریکارڈ قائم کریں گے جو پہلے کبھی قائم نہیں ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو نادر شاہی منصوبہ سنا, میں نے یہ سنا تھا اس وقت جب میری عمر تھی 3-4 سال میرا خیال ہے. میرے والد صاحب نے مجھے سنایا تھا اور انہوں نے ایک بادشاہ کا نام لے کر کے سنایا تھا کہ جو شیخ چلی کا ایک کیریکٹر تھا, وہ منصوبے بنایا کرتا تھا کہ پہلے میں مرغی خریدوں گا, پھر وہ انڈا دے گی, پھر وہ اس کا آملیٹ بنے گا, پھر میں بیکری کھولوں گا. میں نے یہ کہانی مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہوش و حواس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے تلذذ سے سنی تھی, لیکن میرے فرشتوں کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ شیخ چلی کی وہ کہانی جو میرے والد صاحب نے اس وقت مجھے ایک فرضی کردار کا نام لے کے سنائی تھی, ایک دن میں خود وقت کے حکمراں کے منہ سے وہ منصوبہ سنوں گا اور اس منصوبے کو عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ بتا کے متعارف کرایا جائے گا. آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جناح کنونشن سینٹر میں خطاب کے ذریعے کئی اہم امور پر سے پردہ اٹھایا. انہوں نے بتایا کہ 100 روز میں پہلی تعطیل وہ کر چکے ہیں جو غالباً ہفتے کے دن تھی. امید کی جا سکتی ہے کہ ان کی یہ چھٹی یقیناً اچھی گزری ہوگی. خان صاحب نے یہ بتایا کہ وہ اتنے مصروف رہے ہیں کہ وہ اکثر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ وقت کے وزیر اعظم ہیں. پھر ان کی اہلیہ انہیں یاد دلاتی ہیں کہ وقت کے وزیر اعظم حاکم وقت وہ خود ہیں, اس لیے انہیں ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. بھارت سے دوستی کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس ایک امر کے پیچھے تجارت کا عنصر ہے. تو یہاں ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر بھارت سے دوستی تجارت کے لیے ہی کرنی تھی تو نواز شریف صاحب میں کیا عیب تھے. پھر ہم خاص طور پہ میں اپنی بات کروں اگر کہ میں وہ تاجروں کی حکومت کہہ کر کے کیوں چڑھائی کرتا رہا, مجھے اب پشیمانی ہو رہی ہے. دوسرا, خان صاحب فرماتے ہیں ہم نے بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں بنائیں. خان صاحب کا جو اعلان تھا, جو منشور تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, لیکن کچھ بے گھر افراد کو ٹینٹ دے کر کے اس میں ان کو بوریا بستر دے کر کے اور 2 وقت کا کھانا بھجوا دیں گے سیلانی ویلفیئر سے یا کسی اور ویلفیئر سے. یہ وہ منصوبہ تو نہیں تھا اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو. خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, تاہم وہ اس بار ایک مرتبہ پھر یادداشت کی وجہ سے یہ بتانا بھول گئے کہ وہ نااہل بجلی کے ادارے جو ہمیں بجلی دینے پر قادر نہیں ہیں, ان کے خلاف خان صاحب کی حکومت نے کیا کارروائی کی. خان صاحب نے آخری, جس کو کہتے ہیں مرے پہ 100 درے, واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ آنے والے دن کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. یہ خبر سن کر کے یہاں جو ہے نا وہ یادداشت ہماری بھی دھوکہ دے گئی, کیونکہ یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ دن اچھے نہیں ہیں تو یہ دن کون سے اچھے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ہم آپ کے تابعدار, آپ کے مطیع. اس کے باوجود بھی ڈٹرمنیشن یہ بتاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 روز پورے کر لیے ہیں. خان صاحب نے 100 روزہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے اور ظاہر ہے کہ رپورٹ پر جو ہمارے ماہرین ہیں آج وہ اپنے تبصروں کا اظہار کریں گے. میں ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اتنا بڑا اشتہار اور اس پہ صرف ایک لائن ہم مصروف تھے, یہ کس قسم کا ٹائم پاس ہے. ہمارے ساتھ آج پینلسٹ ہیں سینیٹر نعمان وزیر خان صاحب, تعلق ہے تحریک انصاف سے, ساتھ ہی ساتھ میڈیا گرو میرے استاد سلیم بخاری صاحب آری صاحب آج کے شو میں ہمارے ساتھ ہمیں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں, اور صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ایز پر پروٹوکول جاؤں گا نعمان وزیر صاحب سے, حکومتی ترجمانی کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. سینیٹر صاحب, سر, وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو خطاب تھا کس حد تک چشم کشا تھا؟ میں تو خیر روتا ہی رہا پورے خطاب میں. آپ کو اگر آپ سے آپ کے تاثرات پوچھے جائیں
تو ذرا مجھے بتائیں گے کہ یہ جو کچھ ایسی باتیں خان صاحب نے فرمائی ہیں کہ بیواؤں معذوروں اور یتیموں کا خیال رکھا گیا, یہ کس مملکت کی بات ہو رہی ہے؟ پلس انہوں نے بتایا کہ گورنمنٹ ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ قرۂ ارض پر واقع کس ملک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ تعلیم کا ایک مکمل مربوط پلان وضع کیا جا رہا ہے. سر کس ملک کی طرف اشارہ تھا خان صاحب کا؟ بڑی مہربانی نور العارفین صاحب, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں سینٹ میں بیٹھا ہوں اور مجھے یہ سوال کیے گئے اپوزیشن کی طرف سے. آپ کے سارے بیان اور سوال جو ہے نا بڑے نیگیٹو ہے. میں تو پہلے خیر آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ ایسے کرٹیکل انالیسس کریں. بہتر ہوتا کہ آپ دونوں سائڈز کا ایک نیوٹرل اوپینین دے دیتے. پازیٹیو چیزیں اگر آپ کو کوئی نظر آتی ہیں یا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی تو بس آپ نے سارا نیگیٹیوٹی بتا دی. نہیں فول ٹاس دیا نا کہ یہ فول ٹاس نہیں ہے, یہ تو سوئنگ کیا آپ نے اور باؤنسر بھی ہے اور بالکل ہی نو بال ہے, یہ بالکل نو بال ہے. یہ بائسڈ آپ کی ہے, اٹ از ناٹ اے ویری نیوٹرل. اچھا میں وہ اینکر ہوں, میرا خیال ہے اگر مجھے اینکر تھوڑی دیر کے لیے آپ تسلیم کر لیں کہ جب میں ان لوگوں کو ضرور اچھا لگتا ہوں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. میں آپ کے ان لوگوں کے نام نہیں بتا سکتا, میری مجبوری ہے, حالانکہ بتا تو سکتا ہوں لیکن اخلاقیات مجھے پابند کرتی ہیں ان لوگوں کا نام نہ بتانے کے لیے جو مجھے 45 منٹ ٹیلی فون کیا کرتے تھے ان پروگرامز پر جب میں نون لیگ کے یا ایم کیو ایم کے لتے لیا کرتا تھا. تو سر اگر آپ میرے سوال کا جواب عنایت کریں پھر میں سلیم بخاری صاحب کے پاس جاؤں. میں آپ کو اس کا بھی کرتا ہوں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ نے نیوٹریلٹی شو کرنی ہے. اگر پہلے میں اپوزیشن میں تھا اور آپ میرے سے 45 منٹ بات کرتے تھے اور گورنمنٹ اینڈ پاور کی بات نہیں سنتے تو وہ بھی آپ غلط کر رہے تھے. چلو اینی ہاؤ اس کو ایک سائڈ رکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. آپ نے بات کی کہ یہ اس کی پاورٹی کی بات کی, اس کی غربت کی بات کی. لیٹ می ریمائنڈ یو, یہ آپ نے جو مرغی کی بات کی, انڈے کی بات کی, آپ کو ایک بہت بڑا دنیا کا ایک ایگزامپل سیٹ کیا گیا. وہ آپ گرامین بینک بنگلہ دیش کا ہے جہاں اسی طرح فنڈنگ کی گئی تھی غریبوں کو اور اسپیشلی عورتوں کی جن کو ہاؤس ہولڈ کی ایکٹیویٹی یعنی مرغیاں, انڈے, یہ کیٹل فارمنگ وغیرہ اس چیز کی طرف رجحان کیا گیا اور وہ دنیا کے ایک سب سے بہترین ماڈل بنایا گیا تھا. اینی ہاؤ وہ اپنی جگہ. لیکن میں اپنی طرف سے آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج ایز اے سینیٹر پی ٹی آئی کا پارلیمنٹری لیڈر سب سے پہلا تھا. میں بڑا فخر فیل کرتا ہوں اینڈ آئی فیل پراؤڈ آف پی ٹی آئی کہ انہوں نے جو ویژن دیا, جو سوچ دیا, جو بھی تھوڑا بہت اچیو کیا 100 دن کے اندر, ریمارکیبل کیا اچیو کیا. سب سے پہلے میں آپ بتاؤں جو میں چائنیز سے بڑا امپریسڈ ہوں. میں پرسوں میرا چائنیز انویسٹر سے ان کا میں نے کہا یور ویژن اینڈ یور فوکس جس طرح آپ اپنے ٹارگیٹ کی طرف زبردست, دنیا میں کسی ملک کا اس طرح نہیں ہے. یہ آج ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے 100 دنوں میں اپنا ویژن کی کلیئرٹی دی اور اپنے گول بتایا ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. بڑا لمبا ڈسٹنس ہم نے ٹریول کرنا ہے. یہ سارا کچھ اچیو کرنے کے لیے کہنا آسان, ویژن دینا آسان, لیکن ویژن تو دیا. اب اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنائی, وہ اس کے امپلیمنٹ کس طرح کرے گی, ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر کام کرے گی. تو یہ ایک اپروچ, یہ ایک سوچ بتائی. ساتھ ہی ساتھ جو میں 100 دن میں آپ کو اچیومنٹ بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ مجھے بتائیں کہ جو ہمارا جو یہ فورن ریمیٹنس جو آتی تھی, یہ پچھلے مہینے جو ریکارڈ ریمیٹنس آئی 2.004 ٹریلین کی آئی, یہ آپ اس کے کس طرح اچیو کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ بینک نے کیا ایکشنز لیا فارن ریمیٹنس کو کس طرح اچیو کیا, نیا ورلڈ پاکستان کا نیا ریکارڈ بنایا. سملرلی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا $2 ارب تھا ہر مہینے. سر میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹنے کی اجازت چاہوں گا, کاٹ تو سکتا نہیں ہوں, میں اجازت چاہوں گا. سر سلیم بخاری صاحب سے 2 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو بتیا لوں, اس کے بعد پھر وقفے پہ بھی جانا ہے. سلیم بخاری صاحب, سر یہ مجھے بتائیے, یہ انڈوں کے آملیٹ کی یہ جو نئی ریسیپی سامنے آئی ہے, آپ کے خیال میں غریب عوام اس سے کس حد تک استفادے کی پوزیشن میں ہے؟ پلس خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ مدینہ کی ریاست میں تمام پالیسیاں رحم پر تھیں, غریب کو اوپر لانے کے لیے تھیں. سر غریب کو اوپر لانے کے لیے تھیں یا اس کو اوپر پہنچانے کے لیے یہ پالیسی بنائی جا رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بڑے آرام سے مدینہ کی ریاست کا حوالہ دے دیتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کون کون سے عظیم لوگ تھے وہ جنہوں نے اس ریاست کو تشکیل دیا تھا اور پھر اس کا نظام چلایا تھا. اور کوئی ایکویشن وہاں کے نہ حالات میں ہے نہ وہاں کی ریالٹیز میں ہے. ہم بالکل ایک مختلف دنیا میں جیتے ہیں.
ذرا ہم بات کر لیں, اگر آپ کی جی سر بالکل, پلیز گو ہیڈ, ہم سن رہے ہیں. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ کو ایک تو بہت حوصلہ اب کرنا پڑے گا گفتگو سننے کا, کیونکہ یہ کہیں لکھا نہیں ہے کہ آپ جو بولیں وہ ہم سنیں اور جب ہم بولنے لگے تو آپ برداشت نہ کریں. وہ یہ بہت غلط بات اس لیے ہے کہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو آپ کا دل اتنا بڑا ہو جانا چاہیے, آپ کو بہت برداشت کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جہاں لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی, جہاں کوئی ڈھنگ کا کام ہونا چاہیے تھا, وہاں سوائے لڑائیوں کے, چور چور چور, ڈاکو ڈاکو کے ترانوں کے اور کچھ ہوا نہیں ہے, اس لیے کہ پیشنس نہیں ہے. تو پیشنس تو آپ کو رکھنی پڑے گی. میں دو جلدی گزارشات کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 100 دن کا ایجنڈا خود آپ کے لیڈر نے قوم کو دیا تھا, اس کے اوپر آپ کے جو اکنامک ایرسٹوٹل ہیں جناب اسد عمر صاحب, ان کا فرمانا یہ ہے کہ 34 میں سے 18 پر کچھ کام ہوا ہے, 16 کو تو ابھی چھیڑا بھی نہیں گیا, اس کے لیے دستاویزات جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں. صوبوں کا بھی آپ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا, وہ آپ نے کہا کہ صوبے اس کا جواب دیں گے. میں جلدی آپ کو 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا 200 ارب روپیہ جو ہے وہ بس ہفتوں کے اندر واپس آ جائے گا. اب ریالٹی یہ ہے کہ یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ غیر ممالک سے پیسہ لانا اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ غریبوں کو ہم ریلیف دیں گے. ہماری حکومت آئی ہی اس ایجنڈے پر ہے, اور آتے ہی بجلی, گیس, پانی کی صورت میں جو کچھ آپ نے کیا غریب آدمی کے ساتھ وہ آپ کے سامنے, چیخیں اس کی نکل کے پڑوسی ممالک تک بھی جا رہی ہوں گی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم بیوروکریسی کو سیدھا کر دیں گے. ایسی سیدھی ہو رہی ہے بیوروکریسی اور پولیس کہ ایسے ناول واقعات ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے ہیں. اب آپ کل کی بات دیکھ لیجئے گا کہ کچھ مہمانوں کو چونکہ چیف منسٹر صاحب نے اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیا, اس لیے آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب کو اترنا پڑا. اس پر ایک ڈی سی او اور ایک ڈی سی صاحب کی نوکری تو آلموسٹ گئی سمجھے, کیونکہ وہ فوری طور پہ ہٹا دیے گئے ہیں. تو یہ بھی سیدھی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد اگر آپ میں اجازت دیں گے میں یاد کراؤں گا آپ کو سیالکوٹ میں تو جو ہوا سا ہوا, وہ پاک پٹن میں کیا ہوا تھا, پھر 2 آئی جیز کے ساتھ کیا ہوا. سر مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے. سلیم بخاری صاحب بہت احترام کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگوں گا صدیق الفاروق صاحب کے پاس جانے کی, تاکہ جلدی سے ان کا بھی ایک ورژن چھوٹا سا آ جائے. صدیق الفاروق صاحب, سر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. غریبوں کے لیے یہ حکومت آئی تھی اور اس نے غریبوں کے ساتھ جو اچھے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں, اس میں ابھی یہ خبر میرے پاس آئی ہے کہ اسد عمر صاحب نے بتا دیا ہے کہ غریبوں کے لیے پیٹرول کچھ مزید مہنگا کیے جانے والا ہے. کیا فرمائیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں کل پیٹرول یا پیٹرولیم مزید کم ہوا, تیل کروڈ آئل مزید اس کی قیمت کم ہوئی ہے. یہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. یہی اسد عمر ہمیں کہتے تھے کہ آپ 50 روپے لیٹر کریں اور یہ جو آپ ٹیکس لیتے ہیں یہ ختم کریں, یہ غریبوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں. اور اب اس کا مطلب ہے 98.5 تو ہے, آپ 100 سے اوپر جائے گا. اصل میں بجلی, سوئی گیس, پیٹرول تینوں کی قیمتیں بڑھا کے انہوں نے جو غریب اور متوسط عوام پر مہنگائی کا بم واقعی گرایا ہے. آج عوام ان کی جان کو رو رہے ہیں, اور سلیم بخاری صاحب نے صحیح کہا کہ ان کی چیخیں شاید پڑوسی ممالک میں پہنچ رہی ہیں. ابھی میرے دوست نے, آپ کے جو سینیٹر صاحب ہیں نعمان وزیر صاحب نے کہا کہ جی ان کا بڑا ویژن ہے. ہمیں بھی بتا دیں ان کا ویژن یہ ہے کہ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو 100 دن سے ہر ہفتے اس کا تعارف کراتے ہیں, اور وہ ذات شریف ہیں کہ ان کا تعارف نہیں ہو رہا. وہ کونے کو کام کرنا آ نہیں رہا. جو ان کی ٹیم ہے اس کو دیکھ لیجئے, جو سب سے بڑے اکنامک وزرڈ ہیں, جب $200 بلین ہم لائیں گے, $200 بلین انہوں نے آتے کہہ دیا یہ تو مذاق تھا. اسی طرح مذاق تھا جس طرح ان کے لیڈر نے 35 پنکچر کا مذاق کیا اور معافی مانگنی پڑی. درست ہے سر, آپ مذاق کا ذکر کر رہے ہیں, لیکن یہاں مجھے نہایت سنجیدگی سے قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے ایک چھوٹے سے وقفے کو اناؤنس کرنا ہے, اگر آپ اجازت دیں. نارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान वज़ीर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, 3 मुख्तलिफ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इनको समअप कर दीजिए ज़रा। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला बल्कि सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया है असद उमर। इमरान खान साहब फरमाते हैं लोगों को मालूम है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो करप्ट नहीं। और आखिरी चीज़ इसी के साथ मैं मिला रहा हूँ, 3 माह में 300 के करीब मीटिंग कर चुका हूँ फैयाजुल हसन चौहान। सर फैयाज साहब 3000 मीटिंग कर चुके, इससे हमें क्या लेने देना। खान साहब ने फरमाया, असद उमर साहब ने फरमाया कि हम आम आदमी पर हमने बोझ नहीं डाला। सर जिस सैयारे पे वो या कोई और रहता है उस सैयारे पे आम आदमी किसका नाम है? क्योंकि जिस यूनिवर्स से मैं आपसे मुखातिब हूँ वहाँ मेरे गिरदोपेश में जितने भी लोग हैं वो इस वक्त कराह रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये खबर जब से आई है कि पेट्रोल मज़ीद महंगा हो रहा है, क्या फरमाएंगे सर? देखिए, हमारा जो मैं आपने बताया ना कि 100 दिनों में कुछ इतनी ख़ास इम्प्लीमेंटेशन कुछ तो मैंने बताई, लेकिन ज़्यादा आगे होने वाली है। लेकिन इस 100 दिनों के अंदर विजन क्लियर हुआ। विजन में क्या आया था? विजन ये था कि हम जो अमीर लोग हैं, मालदार लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स देना, उन पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे और गरीबों पर नहीं लगाएंगे। इसी तरह हमने सुई गैस का हो गया या बिजली का हो गया, बिजली के मसाइल के तौर बिजली के जो लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं, जो 75% लोग हैं बिजली के कंज्यूमर्स जो हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगा। लेकिन जो ये बिजली का रेट ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन पर रेट ज़्यादा किया गया। सुई गैस की भी ये हुआ कि सुई गैस में भी आपका 186 बिलियन का नुकसान हुआ था। उसके ऊपर हमने उन लोगों का जिसका बिल घर का 20,000 आता था, वो बेशक अब 20 नहीं, अब वो 60,000 आएगा। लेकिन जो गरीब आदमी था जो 500 या 1000 रुपए बिल दे रहा था, उस पर कोई ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली जो तंदूर वगैरह था उन पर वही सुई गैस का बिल रहेगा। ये सारी चीज़ें की हमने इस तरह कोशिश ये की कि जी जो गरीबों पर लोग डालने जाए और अमीरों मालदारों पर टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए, मालदार लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाए, और ये जो गरीबों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है इसको कम किया जाए। लेकिन कब कम किया जाएगा? जब आपके पास जेब में पैसा तो हो। अभी तो जो हमें हुकूमत मिली उसके अंदर पैसा ही नहीं था, बल्कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, जो 800 बिलियन का था, उसको हमने कट करके 500-550 बिलियन कर दिया। पैसा ही नहीं है काम करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए पैसा ही नहीं है। अदारे जहाँ तक हैं उनकी कोई फंक्शन नहीं करा। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज 186 है, वो स्टेट 1200 बिलियन वो नुकसान करते हैं। पिछले साल आपने 1300 बिलियन के नोट छापे, PIA वगैरह सारे नुकसान में जारी। सर्कुलर डेट, बिजली की चोरी अगेन को 550 बिलियन की वो चोरी हो जाती है। ये सारी चीजें देखते चोरों को चोर ऊपर से लेकर नीचे तक चोरियां होनी शुरू हुई थी। मुल्क का जो है ना अवाम का सोच ही गलत हो गई थी, चोरों को बुरी नजर से देखते ही नहीं थे। हमारी कोशिश ये है कि चोरों को पकड़ा जाए जिधर भी है, वो सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, बिजनेसमैन है, सबको पकड़ा जाए। PTI में जिसमें भी है उनको पकड़ा जाए और अकाउंटेबिलिटी की जाए, जो हमारा मैनिफेस्टो जिस पर हम आए हुए। दुरुस्त हो गया। सर मुझे इजाजत दीजिए मैं सलीम बुखारी साहब के पास जाऊं, फिर आपके तक आता हूं। सलीम बुखारी साहब, आपके ख्याल में अब तक कितने चोरों पर हाथ डाला जा चुका है, कितनों को फांसियां हुई हैं और कितनों को आगे चल करके होने वाली हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि एक बात तो ये है कि ये जो चोरों को पकड़ने वाली बात है, इसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक आप अपने पीछे आगे साइड्स पर बैठे हुए चोरों पर हाथ नहीं डालेंगे। ठीक बात है। 25 के करीब नेबिये जो है, उनका तो नाम है, अगर आप कहें तो शुरू कर देता हूं गिनना। कोई डिस्क्वालीफाई हो चुका है, कोई कुछ है। जब तक आप अपनी क्रेडिबिलिटी की खातिर अपने घर से शुरू नहीं करेंगे, कोई भी एहतसाब जो है वो क्रेडिबल नहीं होगा और ये कहा जाएगा कि ये अपोजिशन की विच हंट हो रही। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन में चोर नहीं है। अपोजिशन ने जिस तरह से लूटा है वो सारी दुनिया को पता है। इन्होंने 5 साल में हिफज करा दिया हमें। इनको इतना कुछ तो खुद याद नहीं होगा जितना हमें याद हो गया इनसे सुन के कि कौन कौन चोर है। भाई बात यह है, इसको क्रेडिबल बनाने के लिए अपने चोरों को भी थोड़ा सा सामने ले आए। ना उनको नैब पूछ रही है, ना उनको FIA पूछ रही है, ना उनको लोकल पुलिस पूछ रही है। ये क्या मैजिक है कि जो सिर्फ एक सूबे, एक घर, एक फैमिली पर फोकस्ड है, इसको चेंज कीजिए। ये आपके लिए फायदेमंद है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इन्होंने फरमाया कि जनाब गरीब आदमी के लिए तो हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। जिन लोगों पर आपने टैक्स लगाया है वो फेट तय करते हैं गरीब की कि चीज को अब किस भाव बेचना है। कोई सिस्टम नहीं है कीमतें तय करने का। जब आप उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, उसने अवाम से लेना है, वो घर से लेके नहीं आएगा, ना घर से डालेगा।
تو ایک تو یہ مسنومر جو ہے اسے اپنے ذہنوں سے نکالیے خدارا, اور یہ سمجھیے کہ جس بھی بڑے ہاتھی پر آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ اپنا بوجھ آگے غریب آدمی تک پہنچا دے گا. لہٰذا آپ کی پالیسیز کا محور یہ ہونا چاہیے کہ ایسی پالیسیز ہوں. میں ایک بات کا مارجن دینے کے لیے تیار ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت 100 دن میں انقلاب نہیں لا سکتی, 100 دن میں کایا پلٹ نہیں کر سکتی, لیکن عوام کو یہ حوصلہ, یہ امید دلائی بھی آپ کی لیڈرشپ نے تھی, جسے پورا نہ کرنے کی صورت میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. آپ آنکھیں بند کر لیجئے, آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی نہیں پوچھ رہا, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ گراس روٹ لیول پر نکل کے دیکھیے. میڈیا پر آج یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کو سننا پڑ رہی ہیں, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ حکومت ہیں, آپ پر تبصرہ تو ہوگا, آپ پر تنقید بھی ہوگی. ہم جنہیں آپ بہت آرام سے واچ ڈاگس کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھونکنے والے کتے ہیں, تو پھر ہماری بات سننی پڑے گی آپ کو, اس لیے کہ اگر آپ غلطی کریں گے اس کی نشاندہی کرنا ہی ہمارا کام ہے. کہہ ہم یہ رہے ہیں, اور میرا آرگومنٹ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ چلیے ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں کہ آج آپ کے لیڈر نے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یوں لگا جیسے آج انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور اب وہ پہلی دفعہ اپنے اگلے 100 دن کا ایجنڈا دے رہے ہیں. چلیے اس پر ہی عمل کر لیجئے, لیکن جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے آپ ہدف رہیں گے گراس روٹ لیول پر عام آدمی کا بھی اور میڈیا کا بھی. رائٹ سر. صدیق الفاروق صاحب, سر ہم نے بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہیں بنائیں, سر ان بیچاروں کا ذکر یہاں کیوں بھول گئے ہم کہ جن کے آشیانوں کو تجاوزات کے خلاف کارروائی کے نام پر توڑ دیا گیا؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے خلاف ناجائز کارروائی ہوئی ہے, میں پوری مہم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. سر وہ ان بیچاروں کی آہیں بھی تو کوئی معنی رکھتی ہیں یا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے چھابے لگانے والے, ریڑیاں کھڑی کرنے والے, اور دوسری طرف ایک چیز اور ایڈ کر دوں سر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہاں بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہونے جا رہا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ سب سے بڑا, یہ کہہ رہے تھے کرپشن نہیں ہے اور عمران خان بڑا ایماندار لیڈر ہے. میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہوں, میرے یہ کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میرے گھر سے 40 گز کے فاصلے پہ جس پہاڑی پہ عمران خان رہتے ہیں وہ پہاڑی شروع ہو جاتی ہے, اور ان کا گھر ریگولرائز نہیں ہے. انہوں نے جو دستاویزات پیش کی وہ جعلی تھیں, ان پر FIR ہو کے انہیں گرفتار ہونا چاہیے تھا. جو آدمی خود غیر قانونی گھر میں رہ رہا ہو سال ہا سال سے, جس پر ہیلی کاپٹر کے مس یوز کا جو ہے وہ کیس بنا ہوا ہو, جس کی اپنی آف شور کمپنیاں ہوں اور کہا ہو میں نے ٹیکس بچایا ہے, اور جس کی بہن, سب کی بہنیں ہیں لیکن جس کی بہن بغیر کسی آمدنی کے ذریعے کے اتنے بڑے جو ہے وہ اس کے ایسیٹس ہوں, اور علیم خان اور اس کی پارٹی کے نام نہیں لیے, میں اگر نام لوں تو بڑے لمبے نام ہوں گے. تو یہ سارے کرپشن کے الزامات ریفرنسز ہیں بہت سے کہ سامنے ثابت ہو گئے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, ان کے خلاف کیا کیا. لیکن تماشا دیکھیں, عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے, کہا یو ٹرن لینا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر تو بڑا لیڈر وہ ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. سر آپ کو نہیں پتا, تحریک انصاف, سر نعمان وزیر صاحب جلدی سے اگر آپ اپنا ورژن دینا چاہیں ان تمام باتوں پر, تو اس کے بعد پھر وقفے پہ جاؤں گا. صدیق الفاروق صاحب, ایک دو جملے سن لیں. ان کے صدر عارف علوی کیا کہتے ہیں, ان کے صدر عارف علوی کہتے ہیں شادی سے پہلے کی بات جو وعدے اور الیکشن کے وعدے یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, گویا شادی سے پہلے ہونے والی دلہن کو سبز باغ دکھانا اور الیکشن میں عوام کو سبز باغ دکھانا کوئی بات ہی نہیں ہے. سر عارف علوی صاحب پہ مت لے جائیے, میں ویسے بھی گڑبڑا جاتا ہوں, میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں ان کے حوالے سے. سر صدیق الفاروق صاحب, میں حکومت کا ورژن لے لوں پھر آپ تک آتا ہوں. جی نعمان صاحب پلیز سر, ان باتوں کی وضاحت اگر آپ کرنا چاہیں کہ خان صاحب کا گھر ریگولرائز نہیں ہے and all that. ٹھیک ہے, دیکھیں جی جو ہے نا, یہ خان صاحب کا گھر وہ زمین ان کے نام پر ہے, جو اس کے پر گھر بنا اس کی گھر کی جو نا کمپلیشن ڈرائنگز نہیں اویلیبل, زمین ان کی ہے. جو تحفظات جو ہیں, جو انلیگل آکوپیشن لینڈ ہو رہے ہیں, جو ڈیمولش کیا جا رہا ہے, گھر گرائے جا رہے ہیں, دکانیں گرائی جا رہی ہیں, یا جو بھی گرایا جا رہا ہے, وہ سرکار کی پراپرٹی پر بنایا ہوا ہے. بنی گالا سرکار کی پراپرٹی پر نہیں بنا, بنی گالا خان صاحب کی اپنی پراپرٹی ہے, صرف اس کا نقشہ جو ہے نا وہ کمپلیشن ڈرائنگ نہیں بنی ہوئی. اس میں اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے. تو اس کی تو یہ سب سے پہلے کلیئرفیکیشن آپ کو دی جو. اور دوسری چیز میں جو اچھی لگتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے وہ یہ ایک زمانہ تھا جب ہم کہتے تھے کروڑوں کی فلانے نے کرپشن کی, پرائم منسٹر نے اربوں کی کرپشن کی, منی لانڈر کیا, یہ کیا, اور اب آپ خان صاحب کی
اس چیز پر آبجیکشن کر رہے ہیں, بڑا اچھی بات ہے, اس پر بھی کرنی چاہیے. لیکن بنی گالا سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہیلی کاپٹر میں اڑ کر آئے ہیں جس کے اوپر ٹوٹل کوئی 10 منٹ کا فلائٹ ہوگی, اس پر آپ آبجیکشن کر رہے ہیں, کریں بالکل, لیکن دیکھیں کیا کمپیریزن ماشاءاللہ. جی بالکل درست ہے سر. یہاں بریک پر جائیں گے ناظرین, تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے اور اختتامی مرحلے میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. بخاری صاحب, سکھر میں خورشید شاہ صاحب کو جو غلط فہمی ہوئی ہے, کچھ اسی قسم کی غلط فہمی یہاں لاہور میں نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی ہوئی ہے. خورشید شاہ صاحب بتا رہے ہیں موجودہ دور حکومت میں میڈیا پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں, اور مریم اورنگزیب صاحبہ فرماتی ہیں کہ خان صاحب کے جھوٹ کو سچ نہ کہنے والے صحافی نوکری سے نکالے جا رہے ہیں. سر یہ تو جن کو دبردوز کیا جا رہا ہے ان کے تو اپنا کوئی ریکارڈ ہے, مطلب کچھ معاملات ہیں ان کے, ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال سے حکومت کو یہ حق تو آپ دیں نا کہ وہ اپنی مرضی کے جو ان کے گانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے قریب کریں, ان کو اپنے ارد گرد بٹھائیں. جو بھونکے ہیں میری طرح کے بیکار لوگ ہیں ان سے دور رہیں یا ان کو دور رکھیں. یہ تو اختیار آپ ان کو دیں نا, حکومت کے پاس اتنا اختیار تو ہونا چاہیے. لیکن یہ بات آپ کو تمام صحافتی حلقوں سے, تمام آپ کو جو این جی اوز ہیں جو باہر بیٹھ کے لوگ مانیٹر کر رہے ہیں, ان کا یہ خیال ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, یہ میری رائے ہے جو میں اپنے تک محدود رکھنا چاہتا ہوں, لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کا پریس گیگ یا اس قسم کا قدغن شاید پہلے نہیں لگا, اس لیے کہ اناؤنس کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں, نہ ملک مارشل لا میں ہے, نہ کوئی مارشل لا آرڈرز ہیں, نہ کوئی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسا نہیں چھپتا جو حکومت نہیں چاہے گی کہ چھپے. اب یہ کیا میجک ہے, میرے خیال سے اس کو آپ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی قرار دے سکتے ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی کسی پالیسی کے خلاف آوازیں اٹھنی بند کر دی گئی ہیں یا ہو گئی ہیں, جو جیسے مرضی کہہ لے. تو یہ ایک ان کی اچیومنٹ تو ہو سکتی ہے. دوسری بات جو میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کمپیریٹیوز تو ہوں گے. اچھی حکومتیں جو رہی ہیں یا کبھی کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا حوالہ ضرور آئے گا اور آپ کی پرفارمنس کو اس کی روشنی میں جج کیا جائے گا. جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ایک وزیر نے یہ کہا کہ سی پیک جو ہے وہ ہم ری وزٹ کریں گے, ہنگامہ کھڑا ہو گیا. پھر دوسرے وزیر صاحب بولے, انہوں نے کہا جتنے معاہدے ہوئے ہیں سی پیک کے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ایک کا نام رزاق داؤد تھا, دوسرے صاحب کا نام اسد عمر صاحب تھا. پھر ہوا کیا کہ اچانک پھر چیف آف آرمی سٹاف کو چائنا بھیجنا پڑا کہ جا کے ان سے کہیے خدا کے واسطے غلطی ہو گئی, ہمارا مطلب یہ نہیں تھا. اب اگر اتنے لوز اینڈ سے ہم کھیلیں گے تو جو دوست ہیں, جو ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں, ان کے مابین غلط فہمی پیدا ہونا پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے. درست ہے سر. میں صدیق الفاروق کی طرف جاؤں گا. سر صدیق الفاروق صاحب, بس آپ کے فائنل ریمارکس مجھے چاہیے ہوں گے. یہ مجھے بتائیے سر, بخاری صاحب نے تو مجھے کنفیوز کر دیا, وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت میڈیا قدغنوں کا شکار ہے. سر یہ میڈیا قدغنوں کا شکار تو آپ کے دور میں بھی تھا کہ جب کچھ مخصوص لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید بولنے کی آزادی تھی, باقی کو نہیں تھی. آپ کے خیال میں یہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کی جو حسرت ہوتی ہے یہ ہر حکومت کے دل میں کیوں ہوتی ہے, اور ہمیشہ اپوزیشن ہی کیوں آزادی اظہار کی جو ہے وہ علمبردار ہوتی ہے؟ دیکھیے نور العارفین صاحب, بہت پرانی بات ہے کہ ایک آدھ اخباری گروپ سے ہماری لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, لیکن وہ بھی پھر جھگڑا جو ہے وہ ایمیکیبلی ختم ہو گیا تھا. لیکن جرنلسٹوں کو بے روزگار کرنے والی بات ہمارے دور میں کبھی بھی نہیں ہوئی. یہ بھی پچھلے 5 سال گزرے ہیں جن میں بہت کچھ ہم پر, یعنی ہماری ریٹ بھی بہت کم رہ گئی تھی, لیکن ہم نے میڈیا پر نہ پابندی لگائی, نہ ہمارے دور میں میڈیا والے بے روزگار ہوئے. اب تو ہر چینل سے بہت بڑی تعداد میں جرنلسٹوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, کیونکہ حکومت اشتہار نہیں دے رہی, اور اشتہار کی وجہ سے یعنی یوں سمجھے کہ انڈائریکٹلی میڈیا پر قدغن لگائی جا رہی ہے. جو ان کے پسند کے لوگ نہیں ہیں ان کو نکلوایا جا رہا ہے, اور اس میں یار لوگ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں.
बाकी इस तरह के ये काम क्यों नहीं करेंगे? इक्तिसादी महाज पर ये नाकाम है, मीडिया को आज़ादी ये नहीं दे रहे, आवाम की मुश्किलात में ये इजाफा कर रहे हैं, नाअहली से ये सारे इबारत हैं। और उसकी वजह यह है कि न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को हुकूमत करना नहीं आती, न सिर्फ ये कि वो स्टेट्समैन नहीं है, बल्कि कचरा इकट्ठा करके सारी जमातों का जब सर मैं नोमान वजीर साहब के पास जाऊंगा। नोमान साहब, सर आपका ओपिनियन इन बातों पर खास तौर पे आखिरी वक्त में जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने तोहमत धरी खान साहब की हुकूमत पर कि वो अपनी मर्जी के जो मीडिया वाले हैं उनके ऊपर नवाजिशात हो रही हैं, बाकी का मुंह बंद किया जा रहा है, इन्होंने ये बताया कि इनके दौर में मीडिया वालों को नौकरियां मिली। सर अताउल हक कासमी साहब के ऊपर वो जो केस चल रहा है वो मेरा ख्याल है इसी बात की निशानदेही है, या आप इस हवाले से कोई दीगर कोई मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखते हैं? देखिए, सईदुल आरफीन साहब ने बड़ा सही कहा कि उनके ज़माने में जर्नलिस्ट को बेरोज़गार नहीं किया गया, मीडिया को बेरोज़गार नहीं किया गया। मेरे ख्याल में बेरोज़गार नहीं किया गया, उनको रोज़गार दी। अब मैं देना नहीं चाहता लोगों को नाम को, येलो जर्नलिज्म को प्रमोट किया। ऐसे लोग थे जिनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ दिए, ट्रिप्स पर लेकर गए, क्या क्या कुछ ना किया। ये सोशल मीडिया पर कुछ सच चल रहा होता है, कोई झूठ भी चल रहा होता है, कुछ तो इसमें सच्चाई होगी कि नहीं सारा कुछ। ये इस तरफ येलो जर्नलिज्म नहीं है, ये ऐसे NGOs भी हैं जो काम इन चीज़ों पर कर रहे थे, जो मुल्क के दुश्मन लोग हैं, जो हुकूमत में ऐसे रोड़े अटकाते हैं कि मुल्क की बेहतरी की तरफ या कामयाबी या तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का बाज़ाब्ता बाकायदा शुक्रिया अदा करते हुए ये हसरत दिल में ही रह गई कि इत्तेफाक उन येलो जर्नलिज्म करने वालों के नाम भी शायद बता दें। मेरा ख्याल है एक और प्रोग्राम इसका मुतकाज़ी है। नाज़रीन, ये वक्त था हमारे प्रोग्राम का, हमारे मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। किस हद तक आप इत्तेफाक या अदम इत्तेफाक करते हैं वो आप पर। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।